کہ یہ تو ڈیمانسٹریشن ہم اس کو نہیں اس کے نام سے پکارتے ہیں. ہم نے ایک میمورنڈم کے ذریعے اپنے جو تحفظات تھے، اپنے جو خدشات تھے، اپنے چیف انجینئر آر کشمیر کے دفتر میں سبمٹ کیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ابھی تک انہوں نے ان جو ہماری ریزرویشنز تھی کام کرنے کے لیے، جو ہم تیار رہتے ہیں ہم نے ہمیشہ ریاست سرکار کے لیے اپنی سروسز کو مہیا رکھا. ہم پلانٹ اپنے آپریٹ کرتے ہیں، پھر باہر سے مزدور لا کر اپنا سرمایہ لگا کر ریاست کی میگنمائزیشن کے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. مگر اس دوران کام کرنے سے پہلے اور بعد میں جن مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں، ان مشکلات میں گزرنے سے کوئی سرکار نہیں لیتی ہے، نہ کوئی ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو دور کرنے کے لیے اپنے کچھ احکامات صادر کر رہے ہیں. بدقسمتی کا مقام ہے ریاست میں پلانٹ اونر اپنے پلانٹ کو اسٹیبلش کر کے بہت سارا سرمایہ لگا کر بینکوں سے قرض جات لے کر اپنے گھر سے دوسرے قرضے لے کر اپنے ایک پلانٹ کو پائے تکمیل لاتا ہے. لیکن کس لیے؟ ریاست کی تعمیر ترقی میں اپنی حصہ داری کو شامل کر کے، کیونکہ یہاں بے روزگاری ہے، یہاں کوئی سرمایہ لگانے کے لیے کوئی اور ایونیو ہے ہی نہیں. یہاں کس میں سرمایہ لگائے؟ سرمایہ یہاں انسان اسی میں لگاتا ہے کہ سرکاری کاموں میں وہ سرکار کے کام آئے. لیکن جو ہماری مشکلات ہیں ان میں وقت پر پیمنٹ نہ ملنا ایک کاز ہے. جو یہ ایسٹیمیشن کرتے ہیں، جو ہماری اس وقت کی سب سے اہم ترین مانگ ہے اور گزارش ہے کہ یہ جو اس وقت کے ٹینڈر نکلتے ہیں، کیا یہ سچائی پر نربھر ہے؟ کیا یہ سچائی پر بنائے جاتے ہیں؟ کیا یہ موجودہ ریٹ جو اس وقت پوری دنیا میں ہے، پورے وشو میں، ہندوستان میں، ہمارے دوسرے ریاستوں میں جو ریٹیں ہیں، کیا یہ ان کے آدھار پر بنائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں یہ تین چیزیں جو اس میں اہم درکار ہوتی ہے، بٹومن، LDO اور ڈیزل، کیا یہ دوسری ریاستوں سے نہیں منگایا جاتا ہے؟ کیا وہ ریٹیں 100% نہیں بڑھ گئی؟ وہی ڈیمانڈ ہم نے اپنے چیف انجینئر کے سامنے رکھی اور ان کو وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. سرکاری مشینر ہم نے کمشنر صاحب کو اپنے ڈیمانڈز بھیجے. ہم نے اپنے دوسرے ساتھ جموں میں بھی یہی حالات، ہم نے جموں کے ساتھیوں کے ذریعے اپنے کمشنر سیکرٹری R&B شیلیندر کمار جی کے سامنے یہ پرستاؤ رکھا کہ دیکھیے ہمیں یہ مشکلات ہو رہی ہے. کیا ان مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ریاست کی ایڈمنسٹریشن اتنی سکشم نہیں ہے کہ وہ اس پر غور کرے تاکہ ریاست کی تعمیر ترقی میں جلد بازی ہو سکے، جلدی ہم نکلیں اور ان کو وہ سرمایہ کار اپنے روزگار مہیا بھی کرتے ہیں. ہم روزگار کماتے بھی ہیں اس میں اور دوسروں کو بھی روزگار مہیا کرتے ہیں. ہمارے پاس سکلڈ نان سکلڈ لیبر ضرورت ہوتی ہے. جو بیکار انجینئرس ہیں وہ ہم اپنے پلانٹوں پہ ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ سب کو روزگار مہیا ہو سکے اور ریاست کو ایک تعمیر ترقی کے نئے دور میں لے جا سکے. لیکن بدقسمتی کا مقام ہے ہماری ایڈمنسٹریشن نہ ہمارے چیف انجینئر اس شمتا میں، میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج کے چیف انجینئر، آج کے اسیز اس شمتا میں نہیں ہے کہ وہ جینوئن فیصلہ کر سکے. کیا ان کو پتہ نہیں ہے ریئلسٹک بنیاد پر ہم ایسٹیمیشن نہیں بنا رہے ہیں؟ وہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور ان کو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر کیا پالیسی ہے ہم سمجھ سے باہر ہے ہماری کہ وہ کیا پالیسی کے تحت وہ اس وقت یہ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں. 1 مہینے سے ہم اس روش پہ بیٹھے ہیں. میں اس کو روش کہہ رہا ہوں، میں اس کو مطلب ناراضگی کہہ رہا ہوں، میں اس کو دھرنا نہیں کہہ رہا، میں اس کو ایجیٹیشن نہیں کہہ رہا ہوں. کیونکہ اگر سرکار سن رہی ہے، میرے LG ایڈمنسٹریشن سن رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ 24 دنوں میں ہمارے پاس کوئی سرکاری کرمچاری نہ آ کر ہمیں اس کو پرولونگ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری جو مطالبات ہے سمپل مطالبات ہے، ہمارے سمپل ریکویسٹ ہے ہماری کہ جو ایسٹیمیشن ہے اس کو ریوائز کیجئے. یہ اس پر آدھارت نہیں ہے کہ جو اس وقت موجودہ ریٹیں ہیں اور جو ہمارے پیسے 4 سال سے پھنسے ہوئے ہیں، کیوں آپ ان کو واگزار نہیں کر پا رہے ہیں؟ 175 کروڑ پورے کشمیر پروونس میں. جموں کی بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جموں ساتھیوں کی اور ڈیمانڈس ہے. کب سے پینڈنگ؟ یہ 2018 سے ان کو کوئی یہی 3 سادہ ڈیمانڈ میں کہہ رہا ہوں آپ کے مادھیم سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرک میڈیا، ان کے ذریعے اگر یہ بات پہنچتی ہے ہم 2 دن میں کام شروع کریں گے. ہم پلانٹ بھی ریڈی کر چکے ہیں، ہم نے مزدوروں کو بھی لایا، ہم نے اسٹاف کو بھی تیار رکھا ہے کیونکہ ہم ریاست کی ترقی میں اپنے رول کو ڈینائی نہیں کر سکتے.